بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں گلزار اردو 11ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 15 مجبوریاں، اور یہ شفیق الرحمان صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا سبق میں کہ انسان جو کام روزانہ کرتا رہتا ہے وہ اس کے مزاج اور عادتوں پہ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کاموں کو اپنی روزمرہ کی باتوں میں ان کو استعمال کرنے لگتا ہے۔ ایسے الفاظ اس کے روزمرہ کے کاموں سے اس کے کاموں کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ ایسی باتیں انسان کے لیے مجبوری بن جاتی ہیں کیونکہ اس کا اس سلسلے میں خود پہ قابو نہیں رہتا کہ وہ ایسی چیزیں بولتا چلا جاتا ہے یا بولنے پہ آتا ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لیکن انہوں نے مثال کے طور پہ بتایا ہے کہ کس طرح لوگ اپنے کاموں کو اس طرح کاموں کے بارے میں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے کاموں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ ایسا وقت ہم مشقی سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے، موٹر ورکشاپ کا مالک اپنی کس عادت سے مجبور تھا؟ حوالہ سوال ہے، سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کی سبق مجبوریاں سے لیا گیا۔ اس کے مصنف شفیق الرحمان ہے۔ یہ نثری مزاح شفیق الرحمان کی تصنیف پرواز سے ماخوذ ہے۔ پھر جواب ہے، موٹر ورکشاپ کا مالک مدتوں سے گاڑیاں ٹھیک کر رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ پر موٹریں اور ان کے پرزے اس قدر چھا گئے تھے کہ موقع بے موقع وہ اس بات کا اظہار کر دیتا تھا کہ وہ موٹر میکینک ہے۔ مثلا ایک دفعہ اونٹ پر سواری کے دوران اونٹ جب تیز چلنے لگا تو کہنے لگا کہ اونٹ کو نمبر 2 میں لے آؤ یا پھر اونٹ کی بریکیں لگاؤ وغیرہ۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اونٹ میں بریک نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ پھر سوال ہے، حجامت کرانے والے صاحب کیوں شرمندہ ہوئے؟ جواب ہے، حجامت کروانے والے صاحب ایک بہت بڑے فلاسفر تھے۔ ایک دفعہ جب وہ حجامت بنوا رہے تھے اور اس دوران فلسفے کے مسائل حل کر رہے تھے، کسی نے کہا، میاں عبدالقدوس صاحب آپ کے گھر آگ لگی ہے۔ تو وہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو دھکے مار کر گرتے پڑتے دکان سے بھاگے اور تھوڑی دیر بعد شرمندہ ہو کر واپس آ گئے کہ میرا نام عبدالقدوس تو نہیں ہے۔ پھر یہ سوال، فلاسفر کے خط سے ان کی کون سی عادت ظاہر ہوتی ہے؟ جواب ہے، فلاسفر کے خط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دماغ فلسفے میں اتنا الجھ گیا تھا کہ انہیں روزمرہ کی باتیں بھی یاد نہیں رہتی تھیں۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ انہوں نے کسی سے کتاب منگوائی ہے اور وہ کتاب انہیں ملی ہے یا نہیں، اور اگر کتاب مل گئی ہے تو انہوں نے اس کی قیمت بھی دی تھی یا نہیں۔ پھر سوال ہے، مصنف نے تقریب میں موجود افراد کو ذرا سی دیر میں کیسے پہچان لیا؟ تو جواب ہے، مصنف نے تقریب میں موجود افراد کو ذرا سی دیر میں ایسے پہچان لیا کہ وہ تمام افراد اپنے مضمون کی مناسبت سے ہی گفتگو کر رہے تھے۔ ریاضی کے استاد کی گفتگو میں اعداد و شمار کا ذکر تھا، تاریخ کے پروفیسر کی باتوں میں آب و ہوا اور جغرافیہ موجود تھا، اور فلسفے کے پروفیسر کی گفتگو فلسفیانہ تھی، اور ہر شخص اپنے روزمرہ کے کاموں سے متاثر ہو کر ایسی گفتگو کر رہا تھا کہ وہ آسانی سے پہچانا جا رہا تھا۔ پھر مندرجہ ذیل الفاظ کی واحد اور جمع لکھیں۔ خیال کا ہے خیالات، درجہ کا درجات، قصص کا قصائص، تقریب کا تقاریب، مکان کا مکانات، کتاب کا کتب، اور مثال کا مثالیں۔ پھر سبق ہے، اس کا خلاصہ۔ حوالہ پہلے لکھیں گے، سبق مجبوریاں کے مصنف شفیق الرحمان ہے۔ یہ سبق ان کی تصنیف کردہ کتاب پرواز سے ماخوذ ہے۔ مصنف کا تعارف، شفیق الرحمان کلانور 9 نومبر 1920 کو مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں کلانور میں پیدا ہوئے۔ شفیق الرحمان 9 نومبر 1920 کو مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں کلانور میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے رومانوی افسانوں کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، تاہم انہیں بنیادی طور پر ایک مزاح نگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1942 میں MBBS کرنے کے بعد میو اسپتال لاہور میں ملازمت کی۔ دوسری جنگ عظیم میں ہندوستانی فوج سے وابستہ رہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بحری فوج سے منسلک ہو گئے۔ ان کا انتقال 19 مارچ 2000 میں راولپنڈی میں ہوا۔ ان کی مشہور کتابوں میں کرنیں، شگوفے، لہریں، پرواز، حماقتیں اور مزید حماقتیں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پھر خلاصہ ہے، اس سبق میں بتایا گیا کہ انسان کے روزمرہ کے کام جب اس کے دماغ پر طاری ہو جائیں تو اس کے مزاج، خیالات، عادات اور رویوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ انجانے میں مختلف موقعوں پر ان کا بے جا اظہار کرتا رہتا ہے، اور اس کی یہ عادت بعض اوقات دوسروں کے لیے ہنسی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست جو کہ گاڑیاں ٹھیک کرتے تھے، روزمرہ کے کام ان کے دماغ پر اتنے چھا گئے کہ بعض اوقات وہ سوتے سوتے چلانے لگتے تھے کہ بریک لگاؤ، اسٹارٹ کرو۔ ایک دفعہ اونٹ پر سواری کے دوران
اونٹ جب تیز چلنے لگا تو کہنے لگے اونٹ کو نمبر 2 میں لے آؤ یا پھر اونٹ کی بریکیں لگاؤ وغیرہ۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اونٹ میں بریک نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اپنی عادت سے مجبور تھے۔ اسی طرح 2 بچے جو کسی استاد سے پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے، انہیں ایک استاد نے کھیل ہی کھیل میں پڑھانے کی کوشش کی تو ایک بچہ دوسرے سے کہنے لگا کہ ہوشیار رہو، کہیں یہ آدمی باتوں ہی باتوں میں ہمیں حساب نہ پڑھا دے۔ اس طرح ایک فلاسفر صاحب جن کا دماغ فلسفے میں اتنا الجھ گیا تھا کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ انہوں نے کسی سے کتاب منگوائی ہے اور وہ کتاب انہیں ملی ہے یا نہیں، اور اگر کتاب مل گئی تو انہوں نے اس کی قیمت دی ہے یا نہیں۔ اور ایک دفعہ جب وہ حجامت بنوا رہے تھے، کسی نے کہا میاں عبدالقدوس صاحب آپ کے گھر آگ لگی ہے، تو بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو دھکے مار کر گرتے پڑتے دکان سے بھاگے اور تھوڑی دیر بعد شرمندہ ہو کر واپس آ گئے کہ میرا نام عبدالقدوس تو نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین کے لگے بندے انداز میں کام کرنے کے بارے میں وہ طنز کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو ہر چیز کا ثبوت درکار ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے پینشنر کی پینشن سرکاری ملازمین نے بند کر دی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے درخواست دینے پر اسے کہا کہ اپنی زندگی کا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ مصنف کا خیال ہے کہ اگر آپ اسکول یا کالج کے اسٹاف روم میں جا کر بیٹھ جائیں تو اساتذہ کی باتوں سے آپ کو چند منٹ کے اندر ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون سا مضمون پڑھاتے ہیں۔ مصنف کو خود بھی ایک ایسی تقریب میں شرکت کا موقع ملا جہاں مختلف مضامین کے پروفیسر موجود تھے۔ ریاضی کے استاد کی گفتگو میں اعداد و شمار کا ذکر تھا، تاریخ کے پروفیسر کی باتوں میں آب و ہوا اور جغرافیہ موجود تھا، اور فلسفے کے پروفیسر کی گفتگو فلسفیانہ تھی۔ غرض ہر شخص اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے اور اپنے اپنے کاموں اور خیالات سے مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی عادتیں اس کی مجبوریاں بن جاتی ہیں۔ پھر درج ذیل عبارت کی تشریح کیجیے۔ جناب من، آپ کے سرٹیفکیٹ کے مطابق اپریل، مئی اور جون کی پینشن ارسال ہے۔ برائے کرم ایک اور سرٹیفکیٹ ارسال فرمائیے کہ آپ اسی سال جنوری، فروری اور مارچ میں بھی زندہ تھے تاکہ آپ کی بقیہ پینشن بھی بھیج دی جائے۔ حوالہ ہے یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کی سبق مجبوریاں سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کے مصنف شفیق الرحمان ہیں۔ یہ سبق شفیق الرحمان کی تصنیف کردہ کتاب پرواز سے ماخوذ ہے۔ اس اقتباس میں مصنف سرکاری اور دفتری ملازمین کے لگے بندے انداز میں کام کرنے کے بارے میں طنز کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو ہر چیز کا ثبوت درکار ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے پینشنر کی پینشن سرکاری ملازمین نے بند کر دی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے درخواست دینے پر اسے کہا کہ اپنی زندگی کا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ وہ شخص کمشنر کے پاس پہنچا اور حالات بیان کیے تو کمشنر نے اسے سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دیا کہ میں ان صاحب کو گزشتہ 3 مہینے یعنی اپریل، مئی، جون سے دیکھ رہا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں۔ کمشنر کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد ان صاحب کو 3 مہینے کی پینشن تو مل جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی سرکاری ادارے کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اگر آپ اس کے پہلے کے 3 مہینوں میں بھی زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھجوا دیں تو آپ کو جنوری، فروری اور مارچ کی پینشن بھی ادا کر دی جائے گی۔ حالانکہ ایک معمولی ذہانت کا انسان بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ جو انسان اپریل، مئی اور جون میں زندہ ہے تو اس سے پہلے کے مہینوں میں بھی زندہ ہی ہوگا، لیکن سرکاری ملازمین اور ان کے دفتری نظام کی حالت کا کبھی سدھرنا ممکن نہیں۔ پھر ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ اونٹ میں نہیں ہوتے گیئر۔ بچوں کو تعلیم دینے کے واسطے استاد لے کر آیا خرگوش۔ اگر ایک دن میں ایک کمرہ 10 آدمی بنا سکتے ہیں تو وہی ایک گھنٹے میں بنا سکتے ہیں 240 آدمی۔ پھر ایک کمشنر نے لکھ دیا سرٹیفکیٹ۔ کتب فروش کو خط لکھا تھا فلاسفر نے۔ یہ تھا سبق نمبر 15 مجبوریاں۔ امید سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔